السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانتقمنا منهم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. محرم کے دن ہے، یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے. اسلامی تاریخوں میں، ہجری تاریخوں میں یہ پہلا مہینہ ہے اور اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں. روزے بھی اللہ کے نبی نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتا ہوا دیکھا تو آپ نے سوال کیا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. تو وہ کہنے لگے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کو غرق کیا تھا 10 محرم کو، عاشورہ کے دن. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنی قوم سے رکھوایا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا موسیٰ پہ زیادہ حق ہے ان کی نسبت. یہ جو بنی اسرائیل والے یہودی روزہ رکھتے ہیں، میرا موسیٰ سے زیادہ رشتہ ہے، زیادہ حق ہے. اور خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روزہ رکھنے کی تلقین کی. بڑا فضیلت والے دن 10 محرم، فرعون کے غرق ہونے کا دن اور مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن ہے. اس کو خوشی کے اعتبار سے منایا گیا ہے، اس کو اچھی سینس میں منایا گیا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے بالکل. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے مطابق اسی دن شہید ہوئے تھے اور بڑی دردناک شہادت ہے ان کی، بڑی مظلوم شہادت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، احرام کی حالت میں اگر مچھر مار دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اگر بندے نے احرام پہنا ہو، ہم نے پچھلے جمعوں میں احرام، حرمت، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے کہ شکار نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں دیتے، احرام میں بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو آدمی پوچھنے لگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے احرام میں مچھر مار دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں عراق کا رہنے والا ہوں. کہا واہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے بے دردی کے ساتھ بلا وجہ شہید کر دیا، اس کی تو بات نہیں کرتے، مچھر کے مارنے کا کفارہ پوچھتے ہو. اور ان دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں 10 محرم کو پانی نہیں پلایا جائے گا، افطاری کروائی جائے گی.
جس طرح پیر جمعرات کو وہاں افطاری کروائی جاتی ہے، جس طرح رمضان شریف میں وہاں افطاری کروائی جاتی ہے، 10 محرم کو بھی آپ بیت اللہ میں کیا دیکھیں گے؟ لوگ پانی کی سبیلیں نہیں لگائیں گے، کسی کو ٹھنڈا پانی نہیں پلائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ پانی پلانے کا دن نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ باقی علاقوں میں آپ دیکھیں گے لوگ پانی پلا رہے ہیں، لوگ کھانے کھلا رہے ہیں، لوگ نان کھلا رہے ہیں، لوگ حلیم کھلا رہے ہیں، لوگ گوشت کھلا رہے ہیں۔ یہ باقی علاقوں میں دیکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے رہنے والے تھے اس سرزمین پر روزہ ہوگا، اور ان کے نانا کے دین کو ماننے والے روزہ رکھیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فرعون کی تباہی کا دن ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا دن ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ دین اصل میں ہوتا نہیں ہے، تو رسموں سے رواجوں سے میں آغاز میں ایک بات آپ سے کہوں، بے پرد لوگ نکلیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کوئی برقع نہیں ہے، کوئی اوڑھنی چادر نہیں ہے، اور لوگ سیدہ فاطمہ کو پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے کہ اپنی بیٹی کو میں غلام ہبہ کروں۔ آپ نے مجھ سے حدیث بہت دفعہ سنی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت، جگر گوشہ بطول، وہ حاضر ہوئی تھی کہ آپ مجھے کوئی لونڈی اور غلام دیں، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلانے کی مشقت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں نے تو وہ بانٹ دیے۔ فاطمہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحاں کیا کر، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کبھی یہ چھوڑی نہیں تھی، صفین کی رات بھی ہم نے پڑھی تھی، رات سوتے وقت 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمی کسی کو یاد نہیں ہے، باتیں سب کرتے ہیں۔ جو دین تو ایک غلام آپ کو ملا تو آپ نے کہا میں اپنی بیٹی کو ہبہ کروں، لے کے گئے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی چادر نہیں تھی کہ وہ اپنے سر پہ ڈالتی تو پاؤں ننگے ہوتے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کو بھی چھپاتی تھی، سر پہ اس کو اوڑھا تو پاؤں ننگے ہو گئے، پاؤں چھپانے لگی تو سر پہ پورے نہ آئے۔ یہ صحیح حدیث ہے، جس نے دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آپ نے ان کی تکلیف کو محسوس کیا کہ میری بیٹی پردے میں کس طرح چاہ رہی ہے کہ اس کا سر بھی چھپ جائے، اس کے پاؤں بھی چھپ جائیں، چادر چھوٹی۔ یہاں چادروں کا نام لے کے چادریں اتر جاتی ہیں، نام چادروں کے لیے جاتے ہیں۔ اہل بیت کی چادروں کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پردے کا ذکر ہوتا ہے، اور بے پردگی عام۔ تو آپ نے تکلیف کو محسوس کیا کہ میری بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے اور چادر پوری نہیں۔ فرمانے لگے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک تیرا غلام ہے، غلام سے بھی پردہ نہیں ہے، اور ایک تیرے والد ہیں، ان دونوں سے پردہ ہی نہیں، تو کیوں پریشان ہے؟ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں دو لوگوں میں سے ایک تیرے لیے غلام لایا ہوں، غلام اور مالکہ کا کوئی پردہ نہیں ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ تیرے والد ہیں۔ ایک مرد کو دیکھا اپنے ابا جی کے ساتھ ایسی پریشانی کہ چادر کو سنبھالتی ہیں، چادر پوری نہیں۔ ایک اور حدیث پڑھاؤں، آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں مل جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں میں جاتے تو سب سے پہلے کس کے گھر میں جاتے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گھروں میں جانے کی ملاقاتوں کا آغاز کیا ہو تو پہلا گھر سیدہ فاطمہ کا نہ ہو رضی اللہ عنہ۔ تو گھر میں گئے اور دروازے سے واپس آ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بے قرار پایا، مضطرب پایا، بے چین پایا۔ کہا کیا ہوا تمہیں، کیوں تو اس طرح پریشان کیوں بیٹھی؟ تو کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی آئے تھے مگر دروازے سے واپس چلے گئے، میں بہت پریشان، اندر داخل نہیں ہوئے۔ تو سیدنا علی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف نہیں لائے؟ تو کہا تم نے ایک نقش و نگار والا پردہ اپنے گھر پہ لٹکایا ہے، آج ہمارے چہروں پہ پردے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں پردے ہیں، آج ہمارے دروازوں کھڑکیوں پہ پردے ہیں، آج سیدہ فاطمہ کا پردہ نہیں ہے، آج دیواروں کا پردہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بھی لگا دیا تھا پردہ، تھوڑا قیمتی ہوگا، تھوڑا اچھا ہوگا، تو وہ پردہ لگایا ہے تم نے دروازے پہ، میرا اس دنیا کی عیش و عشرت سے کیا غرض، میرا تمہارے ان کاموں سے کیا لینا دینا، تم نے اگر یہ پردے لگانے میں تمہارے گھر نہیں آتا۔ تو گھر جا کے سیدنا علی نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بات تو یہ ہے، فوراً ہی کہنے لگی ہمارے بچے تو جی ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، ہم نہیں اتنا مان سکتے۔ فوراً عرض کرنے لگی جا کے کہو جو آپ حکم فرمائیں گے ہم تعمیل کریں گے، آپ کی ناراضگی گوارا نہیں ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ کہا فلاں کے گھر میں پہنچا دو، اس کو ضرورت ہے، اپنی بیٹی کے گھر سے قیمتی پردہ اتروا کے دروازے کا، اتنا معلوم تھا کہ مدینے کا کون سا گھر ضرورت مند ہے، کہا فلانے کے گھر پہنچا اس کو۔ یہاں باتیں ہوگی سیدنا علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، اہل بیت کی، اور نماز کی فکر کسی کو نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کن کے گھر جا رہے ہیں؟ سیدنا علی کو جا کے کہہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہے، اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہے۔ یہاں فجر کسی کے پلے نہیں، عشاء کسی کے پلے نہیں۔ جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ کس عمر میں مسجد میں آتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پہ حسن حسین رضی اللہ عنہ دونوں سوار ہیں، آپ نے نرمی سے ان کو اتارا، سجدے سے اٹھے، دوسرے سجدے میں گئے، وہ پھر چڑھ گئے۔ اور ایک روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کچھ ہو تو نہیں گیا کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا دے، جماعت کرا رہے سجدے سے سر نہیں اٹھا دے۔ سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ڈر گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا میرے نواسے میری پشت پہ چڑھ گئے تھے اور مجھے گوارا نہیں تھا کہ ان کو اتاروں، حتیٰ کہ ان کا دل بھرا اور وہ اترے تو میں سجدے سے اٹھا۔ اس عمر کے بچے مسجد میں آتے تھے، آج مسجد کا نام کوئی نہیں اور ان کے نام پہ لڑائی بہت ہے، ان کے نام پہ فرقے بہت ہیں، ان کی جعلی محبت کے دعوے دار بہت ہیں، جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے بھی کہاں گئے؟ چلے ایک اور حدیث آپ کو سناؤ، میرے ذہن میں ایسے ہی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ کہنے لگے آپ کے چچا کا بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا۔ یہ نہیں کہا میرا خامد یا حسن کا ابا، یہ کہا آپ کے چچا کا بیٹا، رشتے میں تھے نا چچا کا بیٹا، آپ کے چچا کا بیٹا روٹھ کے چلا گیا۔ کہا پتہ کرو، کسی کو بھیجا تو کہا مسجد میں سو رہے ہیں۔ ناراض ہو کے بھی جاتے تو کہاں جاتے تھے؟ خوشی میں بھی آتے تو مسجد میں آتے تھے، غصہ بھی آتا تو مسجد میں جاتے تھے۔ تو کسی بلایا نہیں ہے، خود گئے ہیں، دیوار کے ساتھ سو رہے تھے، چادر گری ہوئی تھی اور مٹی لگی ہوئی تھی اور آپ کو جھاڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمر سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اجلس یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جانا، ابو تراب بیٹھ، ہاتھ سے پکڑ کے منا کے چلے گئے۔ سیدنا علی کہتے رضی اللہ عنہ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا تھا مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی بنسبت اس کے کہ کوئی مجھے علی کہے، مجھے ابو تراب کہنے کی زیادہ خوشی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مٹی جھاڑتے میرا نام رکھا تھا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، مٹی جھاڑ رہے تھے، مسجد سے اٹھا کے لائے۔ یا مسجد سے لینا دینا نہیں ہوگا، 10 دن 40 دن 20 دن تیرے میرے، کوئی حسینی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، اور اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ جمعہ خالی مسجد نہ بچے نہ کچھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سرخ قمیضیں پہنی ہوئی بچوں نے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا فرماتے تھے؟
یہ میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں کی صلح کروائے گا، یہ 2 لڑنے والوں کے نام کی صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ آج ان کے نام پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرے نبی کہتے تھے یہ صلح کرانے والا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بڑا ظلم کیا ہم نے، نام کچھ لیے اور کام کچھ کیے۔ اتنے چھوٹے، حدیث پہ لکھا کہ گرتے تھے، کبھی چلتے کبھی گرتے، 2 قمیضیں ماں نے پہنا کے جمعے کے لیے روانہ کر دیے۔ اتنے چھوٹے تھے، کبھی چلتے کبھی گر جاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں دیکھا تو خطبہ دیتے منبر سے اتر گئے اور دونوں کو گود میں لیا اور جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ویسے آج کے مولویوں کو کہتا ہوں، اس حدیث کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے نواسے بیٹے گود میں اٹھا کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، لوگ آپ کو مسجد سے نکال دیں گے۔ میں نے بہت سارے قاریوں اماموں کو کہا ہے یہ سجدے میں نواسے کندھے پہ چڑھ جائیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے ہے، آپ اگر کریں گے کر سکتے ہیں حدیث کے مطابق، نیچے پیچھے تانوں نہیں جے معاف کرنا کسی نے ایڈی لمبی نماز پڑھاتی۔ مولوی صاحب بچے کھڑان آندے جے، اے بچے تے گھر چھڑ کے آیا کرو، مولوی بھی نال تے پیچھے بچے بھی نال، واہ بھی واہ تسی مسیح تے تماشا لایا ہے، یہ کھیڈن دی جگہ ہے۔ ہماری مسجدیں بہت مشکل ہیں اور ہمارے دل بہت سخت ہیں۔ ہم بچوں کو مسجد میں برداشت نہیں کر سکتے، نتیجتاً مسجدیں دیکھ لیں، بڈھے ملیں گے، چند لوگ ملیں گے، بچے آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آج ان کو پارکوں میں ڈر نہیں ہے، ان کو سکولوں میں ڈر نہیں ہے۔ سکول کے باہر لکھا ہے مار نہیں پیار، اور مسجد کے باہر کیا لکھا ہے؟ صرف ڈانٹ ہی ڈانٹ۔ تم ایک دفعہ مسجد میں آ کے دیکھو وہاں تمہارا حلیہ کس طرح بناتے ہیں۔ کسی قاری کی جرت ہے کہ بچے کو ساتھ بٹھا لے مسجد میں؟ تو ان کو گود میں بٹھا لیا اور اس کے بعد نماز مکمل کی، ایک ران پہ بیٹھا ہے، دوسرا دوسری ران پہ بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان کو چھوڑوں؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، وہ بجلی کی چمک میں اپنے گھر چلے گئے۔ عشاء کا وقت ہو، یہ جو ہے نا ران پہ بٹھایا، یہ وہ جب کندھوں پہ چڑھ گئے تھے، عشاء کا وقت ہے، عشاء کے وقت بچے آئے ہیں اور کمر پہ چڑھے، بجلی کی چمک میں گھر گئے۔ یہ حدیثیں اللہ کے واسطے پڑھیں، یہ دنیا کے کوئی مسئلے ہی نہیں تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت آئی، اپنے خاندان کو جمع کیا، کہا قریش عمل کر لو، میں اللہ کے معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے چچا عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں قیامت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد مناف، میں تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اللہ کے معاملے میں اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا، میں قیامت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ دنیا کے مال میں سے جو مجھ سے چاہتے لے لو، قیامت اپنی اپنی۔ آج ان کا نام لے کے گناہ کیے جاتے ہیں کہ وہ چھڑا لیں گے، اور جن کو چھڑانے کی باتیں کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں فاطمہ میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیثیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہاں تو حدیث کے ماننے والے کون ہیں؟ 10 محرم کا روزہ رکھو، وہ آپ کو پڑھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ روزہ ہے ہی نہیں، اسے کو صحیح بخاری میں لکھا ہے، ساری حدیثوں میں کہتے ہیں جن حدیثوں میں لکھا وہ حدیثیں نہیں مانتے، وہ جو حدیثیں نہیں مانے گا وہ اسلام کس طرح مانے گا؟ اور ہمارے لوگ سوشل میڈیا کے بخار کا شکار، نہ اگلی پتہ نہ پچھلی پتہ، مسلمانوں عمل کے اوپر آئیں، خالی نعروں سے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ڈی پی لگانے سے، وہ جو واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگانے سے، اس سے اسلام واضح نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ پوسٹیں لگانے سے اسلام کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اسلام کی وضاحت کردار سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام سکھایا ہے، اپنی اولاد کو عمل سکھایا، اپنی بیویوں کو عمل سکھایا، اپنی امت کو عمل سکھایا۔
آج عمل کچھ نہیں، ایسا اسلام ہے کہ کسی کو پیش کریں وہ ڈر جائے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی، نہ پردہ، نہ نماز، نہ دین، شرک کی شرک۔ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا تو باپ اپنے بیٹے کی کربلا کے میدان میں مدد کر دیتا۔ آج کہتے فلاں مدد کر دے، وہ بیٹے کی مدد نہیں کر سکے، نہ وہ بیٹے کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی، جنت بھی اللہ کی۔ یہ جو کہتے ہیں جنت کوئی اور بانٹے گا، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ غلطی کا شکار ہے۔ جنت رب کی ہے، دینی بھی اس نے ہے، حساب بھی اس نے لینا ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ نے حساب نہیں لینا، فلاں نے لینا ہے، یہ سب آپس کی ذہنی خلجان ہے اور گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں بچ جاؤ اللہ کے واسطے۔ اور امت پہلے فرقہ فرقہ ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ آج محض ان بحثوں سے نکل کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ یہ واقعات کیوں نہیں بیان کرتے، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ملے گا؟ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پچھلے بھی بہت واقعات ہیں، اس سے اگلے بھی بہت واقعات ہیں۔ انسانوں کا معاشرہ تھا، بہت کچھ ہوا ہوگا۔ ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا ہے یا ان کو اچھالنا ہے؟ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ آج صحابہ کی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں۔ حق یہ تھا کہ اپنی غلطی تلاش کر کے توبہ کرتے، اصلاح کرتے، اور جن کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ ہم ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہیں۔ وہ جن کے پلے ایک کتاب عقیدے کی نہیں ہے، جن کو 10 حدیثیں یاد نہیں ہیں، جن کو تحیات کا ترجمہ یاد نہیں ہے، وہ صحابہ میں کلام کر رہے ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو سنبھالیں۔ آج یہ کاتب وحی کو نہیں مانتے، کل وحی کو نہیں مانیں گے۔ میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، آج یہ وحی کے لکھنے والوں کو نہیں مانتے، کل یہ وحی کے منکر ہو جائیں گے۔ آج یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا منکر کل قرآن کا منکر ہوگا اور نتیجہ ملحد ہوگا، بالکل بے دین ہو جائیں گے۔ اور جتنے لوگ آج اسلام کے ان مسائل کی بحث میں پڑے، میں نے ان کو مسجد سے دور دیکھا، میں نے ان کو تلاوت سے دور دیکھا، میں نے ان کو روزوں سے دور دیکھا، میں نے ان کو ذکر اذکار اور اللہ کی محبت سے دور دیکھا، جو ان بحثوں میں پڑے۔ تو ہمیں جو اللہ نے سیدھا سیدھا دین دے دیا، جو قیامت میں پوچھا جائے گا، جس کا حساب لیا جائے گا، جو قرآن میں موجود ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ شہادت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ 28 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان کی ہوئی ہے، یکم کو حضرت عمر فاروق کی ہوئی ہے، 10 کو حضرت حسین کی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس تو شوال میں دیکھیں گے تو احد والوں کی ہوئی ہے، رمضان میں دیکھیں گے تو بدر والوں کی ہوئی ہے۔ ہمارا تو کوئی دن شہادتوں سے خالی نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں شہادت ہمارا فخر ہے، شہادت ہمارا غم نہیں ہے۔ ہم شہادت پہ روتے نہیں ہیں، ہم شہادت پہ مبارکیں دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ ہم شہادت کو مانگتے ہیں، ہم شہادت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ شہادت ہماری دلی مراد ہے، ہم شہادت پہ آنسو بہانے والے نہیں ہیں، ہم شہادت پہ شکر کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ کو مسخ نہ کریں، اللہ واسطے تاریخ کو مسخ نہ کریں، اور جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بیان کیا اس کو بیان کریں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ایسا روزہ تھا۔ سیدنا عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اتنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے عاشورہ کا، اور ان کو مسجد میں لے آتے۔ بچوں کو کہاں لے آتے؟ مسجد میں، اور بچے روتے تھے۔ ہم بھوک کی وجہ سے، ہم ان کو بہلانے کی وجہ سے اون کے کھلونے دے دیتے تاکہ ہمارے بچے روزہ رکھیں، کھیلتے کھیلتے بہلتے بہلتے روزہ پورا کر جائیں، یوں عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ اور جب تک رمضان فرض نہیں ہوا، عاشورہ کا روزہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ فرض۔ روزہ کسی کے پاس نہیں ہے، باتیں سب کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں کوشش کروں گا 1-2 جمعے میں ہم بیان کریں، مگر ہم جمعے میں کتنا کر سکتے ہیں؟ کوئی اٹھائے نا سورہ بقرہ کو،
سورۃ الشعراء کو، سورۃ القصص کو، سورہ طٰہٰ کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پڑھے اور یہ اپنا ایمان بڑھائے کہ فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، زمین کے نہیں چلتے، دنیا کے حکمران شکست کھا جاتے ہیں، احکم الحاکمین کی بات پوری ہوتی ہے۔ ایک ہی درس ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سب سے طویل جو میں نے پڑھا قرآن مجید میں، جس واقعے کا سب سے زیادہ مفصل تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، فرعون کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے دعوت کا کام لینا تھا، اس امت کو فرعونوں سے ٹکرانا تھا، اس سے جہاد کروانا تھا، اس کو بتانا تھا کہ ہم کمزوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں، طاقتوروں کو نیچے گراتے ہیں، ہماری غیب کی مدد آتی ہے، رستے ہم دیتے ہیں، رستہ زمین سے نہیں آتا، رستہ آسمان سے کھلتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو بیان بہت کیا اور دعائیں سکھائیں۔ ہم نے پچھلے جمعوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، اللہ کرے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی پڑھیں۔ جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اور میں پھر عرض کروں جس کی زندگی میں تہجد کے فطر نہیں ہے، اس کی زندگی میں دعا آ ہی نہیں سکتی۔ دعا کا وقت تو تہجد ہے، جو تہجد سے کھوٹا ہے وہ دعا کس وقت کرے گا؟ باقی تو وقت ہی نہیں، ایک ہی تو وقت ہے تہجد کا، جب اللہ تعالیٰ یہاں آیا ہوتا ہے آسمان پہ اور پکار رہا ہوتا ہے اور مانگنے والا مانگ رہا ہوتا ہے، دینے والا اس آسمان پہ، لینے والا زمین پہ، وہ عرش پہ، یہ فرش پہ، وہ دینے میں، یہ سجدے میں، وہ دینے کے لیے پکار رہا ہے، یہ لینے کے لیے رو رہا ہے، وہ شہنشاہ بادشاہ، یہ فقیر۔ کیا منظر ہوتا ہے اس وقت جو مانگ لیتے ہیں لے جاتے ہیں، اور جن کو مانگنا نہیں آتا ہمیشہ محتاج رہتے ہیں۔ جو رب کے محتاج بنتے ہیں ان کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو رب سے نہیں مانگتے در در پہ جا کے مانگتے ہیں۔ یہ دیکھ لو ہمارے حکمرانوں کو، ٹھوٹا لے کے کبھی ایک ملک کے پاس، کبھی دوسرے ملک کے پاس، کبھی تیسرے ملک کے پاس، اب تو ایسی ان کی فقیری ہے ان کو دیتا بھی کوئی کچھ نہیں۔ اگر آج اللہ سے مانگ لیں سب کچھ موجود ہے، اللہ سے نہیں مانگتے تو سوائے محرومی کے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہا؟ ایک لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ، شروع سے کرنا چاہیے، مگر میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے اس کو اینڈ سے لے کے آتا ہوں۔ پہلا بعد میں دیکھیں گے، آخر والا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، قال یا موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے لوگو اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو فقالوا علی اللہ توکلنا، فعلیہ توکلوا، اس پہ توکل کرو۔ مسلمانوں اگر ایمان نہیں تو توکل نہیں تو ایمان نہیں۔ فقال موسیٰ یا قوم ان کنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اس پہ توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو توکل کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ مسلمانوں اگر کافروں سے ٹکرانا ہے، اگر فرعونوں سے نجات پانی ہے، اگر کفر کو شکست دے کے اسلام کے پرچم سر بلند کرنے، تو پہلا کام کیا ہے؟ توکل۔ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اس پہ توکل کرو۔ انہوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا رب پہ توکل ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، پھر دعا شروع ہو گئی، اے اللہ ہمیں ایسے فتنے، ایسی آزمائش میں نہ ڈال جو یہ قوم ظالم کی طرف سے، ظالموں کی قوم کی طرف ہے، اے اللہ اس طرح کی کوئی آزمائش ہم پہ نہ ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کس سے نجات دے دے؟ کافروں کی قوم سے ہمیں خلاصی دے دے، مانگنا پڑے گا۔ قیمتی لوگ ہیں جو آج بھی رات کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں، دن کو دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمیں نجات دے دے کافروں کی قوم سے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ ربی نجنی من القوم الظالمین، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دعائیں۔
اے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے دے. فرعون تھا. کیسی نجات دی اللہ نے پھر؟ سبحان اللہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. سورہ بقرہ نا شروع ہو رہی ہے ابھی. اور جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، آل فرعون سے، اس کی نسل سے، اس کی قوم سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دردناک عذاب دیتا تھا، برے ترین عذاب دیتا تھا. قوم عذابوں میں پھنسی ہوئی تھی، کفر کا پنجہ استبداد تھا، ظلم تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. عورتیں اس کو چاہیے تھی، بچے وہ ذبح کرتا تھا. میں نے ابن کثیر میں پڑھا باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دی گئی جو گھروں میں جا کے سروے کرتی کہ کوئی عورت حاملہ ہے. پھر اس کی پیدائش کے وقت وہ لوگ وہاں پہنچتے بچے کی ولادت میں. اگر لڑکا ہوتا تو اس کے جلاد کے سپرد کر کے اس کو قتل کروایا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتے. ہزاروں بچے مروا رہے تھے ایک خواب کی وجہ سے. اور مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے. کسی کی نہیں چلتی، چلتی رکھتی ہے. یسومونکم سوء العذاب، تمہیں دردناک عذاب چکھاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اللہ کہتا پھر ہم نے کیا کیا 10 محرم کو؟ کتنے ٹی وی چینل نے یہ آیت پڑھی 10 محرم کو؟ کتنے اخباروں میں یہ مین سرخی لگی؟ کتنے لوگوں نے اپنے واٹس ایپ میں، اپنے فیس بک میں یہ آیتیں پڑھی کہ یہ 10 محرم کی آیتیں ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تو پھر سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو تمہارے پیچھے آیا تھا. مفسرین بھی کیا شاندار باتیں لکھتے ہیں. کہتے تھوڑے سے تو لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کب لاکھوں لوگ تھے. فرعون اپنی سلطنت اپنی قوم میں اعلان کیا، علاقوں میں اعلان کیا کہ بنی اسرائیل ہم سے بھاگ نکلے ہیں، ان کو پکڑنا ہے. جو جہاں ہے سارا فوج لے کے، سارا کچھ لے کے آ جاؤ، ہم ان کے تعاقب میں جائیں گے. بادشاہ تھا، اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو بھیج دیتا. مگر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی چال میں اس کو پھنسا رہے تھے. کوئی 100-200 بندہ بھیجتا فوجی، وہ گھیر کے لے آتے. وہ بھی تو رستہ بھول گئے. جن کو پکڑنا ہے وہ ان کو بھی سمجھ نہ آئی، وہ بھی چلتے چلتے وہیں آ گئے اور وہ پوری لشکر کے ساتھ وہاں پہ آ گئے. اور کیا کہنے لگے بنی اسرائیل ہمیں مروا دیا نا. موسیٰ تو کہتا تھا ہمیں نجات ملے گی، وہ پیچھے وہ آ گیا ہے، آگے پانی ہے، بنے گا کیا؟ مسلمانوں جب سارے رستے بند ہوتے تو آسمان کا رستہ کھلتا ہے. جب زمین کے سارے سلسلے ختم ہوتے ہیں تو آسمان کی رحمتیں آتی ہیں. قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب مجھے رستہ دے گا. اس میں بھی اہل علم 2 باتیں لکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں رستہ دے گا، کہ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے رستہ دے گا. اور غار میں کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ بہت نکتے کی باریک بات ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق اور یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف میرے ساتھ ہے، قوم شامل نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کیا کہا؟ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. لا تحزن، ابو بکر ڈر نہ.
بنی اسرائیل کو کہہ رہے قال کلا ان معی ربی سیہدین، ضرور راستہ ملے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. جب فرعون پیچھے چڑھ گیا ہم نے کہا کہ باہر کے اوپر، دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر عصا مار. اگر ہم ایک جمعہ پڑھائیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر تو پورا ایک جمعہ کس کا بنے گا؟ اللہ کی بھی شان ہے، ایک عصا تھا. اللہ نے پوچھا یہ کیا عصا ہے؟ کہ میں تو اس سے ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لیے، میں تو اس سے پتے جھاڑتا ہوں، مجھے تو اس کا ایسا ہی پتا. کہا زمین پہ پھینک، سانپ بن گیا. ہاتھ ایسا دیا کہ بغل سے نکالتے تھے بغیر کسی عیب بیماری کے چمکتا تھا. اللہ تعالیٰ بھی نبیوں کو وہ معجزے دیتا ہے جو دنیا میں چل رہا ہو. فرعون کا دور جادوگروں کا تھا تو اس کے توڑ کے لیے وہ سارے کام دیے، مگر جب ہدایت سامنے نہ آئے تو سارا کچھ دیکھ کے بھی فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم یفتنہم وإن فرعون لعال فی الارض وإنہ لمن المسرفین. اللہ تعالیٰ کہتا موسیٰ پہ کون ایمان لایا؟ چند نوجوان تھے. علی خوف من فرعون وملئهم، ان کو خوف تھا فرعون کا اور اس کے سرداروں کا. ان یفتنہم فی الارض، وہ زمین میں ان کے لیے آزمائش بنا دیں گے. روٹی روزی وہ دیتے ہیں، نوکریاں وہ دیتے ہیں، ہمارے کام وہ کرتے ہیں. اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ لوگ اس لیے اسلام کی دعوت دیں. مسلمانوں آج جو صرف رزق کی وجہ سے اسلام کو چھوڑے وہ کون؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون. فرعون کا خوف تھا، امریکہ کا خوف ہے، ہندوستان کا خوف ہے، UN کا خوف ہے، کافروں کے خوف ہے. وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں، وہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ہمارے بندے وہاں نوکریاں کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے پیسے آتے ہیں، ڈالر آتے ہیں. چند لوگ اسلام لائے، نوجوان قوم اسلام نہیں لائی. جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فرعون کی بیوی کو توفیق دے دے، نہ توفیق ملے تو نوح علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ ملے. توفیق دے دے تو آسیہ مسلمان ہو گئی، نہ توفیق دے تو سکا بیٹا نوح علیہ السلام کا رہ جائے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون، فرعون کا خوف تھا. آج بھی جو روٹی کے خوف سے، نہیں آپ کو پتہ ہے میں بہت کھل کے چل نہیں سکتا، میرا بیٹا فلاں ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ویزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پیسے وہاں سے آتے ہیں، ہمارا تو دل ہے کہ 84% پاکستانی یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. میں کہا جاؤ جاؤ، خوشی سے جاؤ. اگر ایسے ہی اذانوں کی آواز آئے، ایسے ہی جمعے تمہیں ملے، ایسے ہی رمضان کا ماحول ملے، عید کے دن بھی کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں جا کے لانڈری پہ، عید کے دن بھی بچے سکول جاتے ہیں، رمضان کی افطاری سحری کا پتہ نہیں ہوتا. تیسری نسل اسلام سے جاتی، ڈالر خوب آ جاتے ہیں، پیسہ مل جاتا ہے، اولادیں گوا دیتے ہیں. ان کو بھی خوف تھا کہ یہ ہمیں مارے گا، یہ طاقتور ہے، اس سے پیسے لیتے ہیں، اس سے نوکری کرتے ہیں. بَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، چھوٹی چیز نہیں تھی، وہ زمین میں سرکش تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑا ہوا تھا. اللہ نے کہا کوئی نہیں، چل موسیٰ ہم ان کو دعوت دیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں، جو جتنا بھی سرکش ہو، دعوت دینا ہمارے ذمے ہے، ہم نے کبھی دعوت سے نہیں رکنا. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، بے شک وہ بڑا ہی سرکش ہو چکا ہے. طاغوت کی بڑی بحث تھی، طاغوت فرعون ہوتے ہیں، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے. چل. موسیٰ علیہ السلام نے ہتھیار نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگے، کچھ نہیں مانگا دعوت کے لیے. میرے بھائیوں بزرگوں، اگر دعوت کا کام کرنا ہے وسائل نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا کہا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد في امري. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے،
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کاموں کو آسان کر دے. يَفْقَهُ قَوْلِي، اے اللہ جو میں باتیں کروں اس کو سمجھ آ جائے، میری بات میں فقاہت پیدا کر دے، اس کو میری بات سمجھ آئے. یہ دعائی کے لیے ضروری کہ وہ دعا کرے یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کاموں کو آسان کر دے. يَفْقَهُ قَوْلِي، وہ میری بات کو سمجھ جائے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ یہ بوجھ بڑا ہے، دعوت کا کام بہت بڑا بوجھ ہے، اس بوجھ کو بتانے والا مجھے اپنے گھر سے دے دے، میرے خاندان میں سے ایک بندہ جو میرا بوجھ اٹھا لے. ہم اپنے بیٹوں بھائیوں کے لیے نوکریاں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، دکانیں مانگتے ہیں، چاہیے ہوتی ہے بھی. موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون آخی، اے اللہ میرا مددگار، میرا بوجھ اٹھانے والا میرا بھائی ہارون دے دے. اشتدہ فی امری، جو میرے کاموں میں میرا مددگار ہو، تاکہ ہم تیرا ذکر کریں، تیری تسبیح بیان کریں. انک کنت بنا بصیرا، تو ہمارے حال سے واقف ہے. یہ دعائیں کر کے چلے دعوت کے لیے، چلے گئے، وہ نہیں مانا، لمبے واقعات. ہم صرف آج نجات کے اوپر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی. من فرعون انہ کان من المسرفین، فرعون سے جو بہت حد سے تجاوز کرنے والا تھا، دردناک عذاب دیتا تھا، جگہ جگہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہم کرتے ہی ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تو یہ سوچا، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، جن کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے ان پہ احسان کریں گے. مسلمان لوگ کبھی کمزور نہ سمجھیں، اگر اللہ کا احسان آ گیا فتح اللہ تعالیٰ دے دے گا. فرعون اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، مسلمان کمزور ہیں، بنی اسرائیل کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہو گیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ چاہ لیا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر احسان کریں گے. کیا احسان کریں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں دنیا میں پیشوا بنائیں گے، ہم انہیں دنیا کا وارث بنائیں گے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ملک نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا کچھ فکر نہ کر. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں کیا دیا؟ اقتدار. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. مسلمانوں یہ توکل کی باتیں ہیں. اور پھر ہم نے کس کو دکھایا؟ فرعون کو، حامان کو، اس کے لشکروں کو، ان کا اقتدار میں آنا. جن کو یہ کمزور سمجھتے تھے ہم نے ان کو اقتدار دے دیا اور ان کو ڈبو دیا. کہاں ڈبویا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی، وہ فرعون پیچھے آ گیا، تو باہر کے اوپر اپنا عصا مار. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. کہیں عربی آتی اور آپ اس کو پڑھیں، ہم نے پانی کو کیا بنا دیا؟ عظیم پہاڑ. پانی پہاڑ بن گئے، پانی رک گئے، بلاک بن گئے، رستے 12 رستے، آل یعقوب کے لیے 12 رستے بن گئے. اور پانی کچھ نہیں ہے، اللہ کا امر ہے. آگ کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. چھری کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ پڑھ کے دیکھیں تفسیر. پانی کے بلاک پہاڑ بنے ہوئے، درمیان میں رستے نکل آئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور جو پیچھے فرعون آ رہا تھا اس کو بھی اللہ کہتا ہے ہم نے قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَّن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور پھر ہم نے موسیٰ کو نجات دی اور جو اس کے ساتھ سارے تھے سب کو پانی سے نکال گئے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. تو پھر بعد میں جو آئے ان کو ہم نے کیا کیا؟ ڈبو دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو مانتے کوئی نہیں. میں ایک اور بات کہوں، بڑا عجیب لگتا ہے.
مسلمانوں توبہ وقت پہ کرنی چاہیے. قیامت کے دن ابو جہل بھی اسلام لائے گا. موت دیکھتے وقت ہر بندہ اسلام لاتا ہے. وہ جی ابھی نہیں مرتے، اس سے پہلے توبہ کر ہی لیں گے. آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دن کو اپنے پورے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے. کوئی ہے رات کا توبہ کرنے والا، میں اس کو معاف کروں. پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے. کوئی دن کا توبہ کرنے والا، گناہ کرنے والا، میں اس کو معاف کروں. حتیٰ کہ سورج مغرب سے نکل آئے اس دن توبہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب تک وہ اپنے حلق سے غرغر کی آواز نہیں سنتا، موت کے وقت نہ حلق میں سے آواز آتی، اس وقت تک توبہ کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو غرق کرنے کی کوشش کی بات کی، حتیٰ اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون بھی اسلام لے آیا. آج اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ جوان ہو، مال کی طمع ہو، اس کو حرص ہو کہ مال جمع رہے اور اس کے خرچ کرنے کا ڈر ہو، اس وقت میں صدقہ کرنا. جب بندے کی موت کا وقت آتا نا، کہتا مال اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو. کہا اب یہ دوسروں کا ہو گیا. یہ چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، چاہتا ہے کہ سب کچھ صدقہ ہو جائے، میں بچ جاؤں. حتیٰ اذا ادرک الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، جب غوطے آئے نا، پہلا غوطہ آیا فرعون کو کیا کہتا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ فرعون کے لفظ ہیں، قرآن میں آئے آمنت بہ بنو اسرائیل. میں کس پہ ایمان لے کے آتا ہوں؟ جس پہ بنو اسرائیل ایمان ہے. وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، میں اس پہ ایمان لے کے آتا ہوں، تو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں کیچڑ لے کے کیا کر رہا تھا، گارا لے کے میں اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا، اس کی بات پوری نہ ہو جائے اور کہیں اللہ کی رحمت اس کے قریب نہ ہو جائے. جبرائیل امین کو بھی اللہ کا پتہ ہے کہ اس نے بات کر دی نا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، یہ اتنا ظالم کافر ہے، اس کی توبہ اب بھی قبول نہ ہو جائے. کہتے کاش آپ میرے قریب ہوتے، آپ دیکھتے کہ وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ آمنت بہ بنو اسرائیل، میں کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. ڈوبتے ہوئے تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، مگر اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا. آج وقت ہے ایمان لانے کا، ورنہ اللہ کا انتقام ہے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ہم نے اس سے بدلہ لیا، ہم نے اس سے انتقام لیا. اللہ کہتا ہے جو ہم نے ڈبویا نا، یا اللہ تو معاف کر دے. بندہ بندے سے انتقام لے تو بچتا نہیں جس سے تو انتقام لے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، ہم نے اس کو دریا میں ڈبو دیا. کیوں ڈبویا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. فرعون آیتوں کا انکار کرے تو اللہ انتقام لے، یا 1446 کا مسلمان آیتوں کا انکار کرے تو یہ بچ جائے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ غافلوں میں سے تھے. ہم غافل ہیں کہ مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تو اس سے اس لیے بدلا لیا، اس لیے ڈبویا کہ وہ آیتوں کا منکر تھا اور غافل تھا. غفلت نہیں کرنی، قرآن سے انکار نہیں کرنا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. پڑھو میرے بھائیو یہ آیتیں کہیں پڑھیں جا کے. ہم بڑے کمزور ہیں، مسلمانوں کو کبھی غلبہ نہیں ہونا، کشمیر کبھی آزاد نہیں ہونا، پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہونے. اور جی مسلمانوں اور یہ پڑھ کے دیکھو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي، اور ہم نے اس کو وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. کس کا؟
زمین کے مشرق و مغرب کا، جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے فرعون ڈبو دیا اور مشرق و مغرب کا وارث کس کو بنا دیا؟ کانوا یستضعفون فی الارض، جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ وبارکنا فیہا، اس زمین جس میں ہم نے برکت دی، بیت المقدس سارے کا مالک بنایا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو کس طرح پورا کیا؟ خوبصورتی کے ساتھ۔ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر جو وعدے اللہ نے کیے تھے پورے کر دیے، اور ہم نے برباد کر دیا فرعون کو۔ جو کچھ کرتا تھا اس کے محلات کے ساتھ، اس کی بلڈنگوں کے ساتھ، اس کی تعمیرات کے ساتھ، جو کچھ اس نے بنایا تھا ہم نے سب غرق کر دیا۔ اس کے سونے چاندی محل سب اس کے تباہ کر دیے، کیونکہ جو اس نے کیا تھا اس نے وہ پا لیا۔ اور جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اللہ کہتا ہم نے ان کو اونچا کر دیا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم نے فرعون کو، حامان کو، ان کے لشکروں کو دکھا دیا کہ تم ذلیل ہو گئے اور اسلام عزت والا ہو گیا۔ ہم نے قوت والوں کو کمزور کر دیا اور کمزوروں کو طاقت دے دی۔ علاقوں کے مالکوں سے ملک چھین لیے اور جو غریب و دیار تھے ان کو ملک دے دیے۔ یہ سب اللہ کی تقدیر ہے۔ قضاء و قدر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ سے دعائیں کی جائیں گی، جب اللہ پہ توکل کیا جائے گا، اللہ کے راہ میں جہاد کیا جائے گا، اللہ کے دین کی دعوت دی جائے گی، طاغوت کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا۔ مدد اللہ کی ہے، وعدے اللہ کے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا سچ ہونا اور اپنی غیبی مدد کو بار بار بتاتا ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اس راہ پہ چلنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ آج 19 جولائی ہے۔ پاکستان 14 اگست کو بنا 1947 کو، اور کشمیریوں نے الحاق پاکستان کب کیا؟ 19 جولائی۔ 25 دن پہلے پاکستان کے بننے سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سری نگر میں قرارداد لے کے آئے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو آج 76-77 سال بیت گئے ہیں، وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ آج بھی کشمیر کے میدان خاموش نہیں ہیں، کشمیر کی زبانیں خاموش نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے گا۔ تو 19 جولائی یہ سارے دن ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو زندہ رکھا تھا نجات کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب غزہ کے مسلمان آزاد ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں، کل فرعون نے تم پہ ظلم کیے، آج تم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ یہودی کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل جن پہ فرعون ظلم کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بچوں کا ذبح ہونا کیسا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ حکمران ظالم ہو تو کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے تو ہجرتیں کرنی پڑے تو کیا بنتا ہے۔ تم نے سب یہ بیتا ہے، تم پہ بیتا ہے، اور آج تم یہ سارا کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، مگر تم جانتے ہو کہ ظالم کی بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تم ظلم کر رہے ہو، کل فرعونوں نے تم پہ ظلم کیا، وہ غرق ہو گئے، آج تم مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو، کل تم غرق ہو جاؤ گے۔ یہ ظلم چل نہیں سکتا۔ اپنی تاریخ کو پڑھو یہودیوں۔ موسیٰ علیہ السلام تمہیں کس طرح لے کے نکلے تھے اور اللہ نے کیسے مدد کی تھی، اور آج تم پھر سرکشی کر رہے ہو۔ باز آ جاؤ، انشاءاللہ یہ تو خون ہے۔ فرعون بہائے تب بھی نتیجہ نکلتا ہے، تم بہاؤ تب بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ فرعون بچے ذبح کرے تب بھی نتیجہ نکلتا ہے، تم مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کرو، نتیجہ تب بھی نکلے گا۔ انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کو بھی نجات ملے گی، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی نجات ملے گی۔ فرعون کے ضابطے ٹوٹیں گے، اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر نصرا عديدا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.